السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہمارا ٹاپک آج جو ہے جس پہ ہم بات کریں گے دیٹ از فرام این اوور ویلمنگ مدر ٹو این امپاورڈ مدر. اوور ویلمنگ مدر جو ہوتی ہے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ اس کو ڈیفائن کیا جائے، کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ جب ہم اوور ویلمڈ ہیں تو ہماری پرسنالٹی کیسی ہے، اس کے کیا ٹریٹس ہیں، اسی طرح ہمارے اوپر، ہمارے بچوں پہ، ایون سارے فیملی کے ڈائنامکس ہیں ان پہ اس کے کیا اثرات آتے ہیں، تو ہم اس کو مینیج نہیں کر سکیں گے. بیسیکلی آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ یہ ایک بات ہے نا، تو جب آپ نے اوور ویلم سے امپاورمنٹ کی طرف جانا ہے تو آپ کو وہ گیپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جب آپ گیپ کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو تب آپ اس کو فل اپ کرنے کے بارے میں بھی سوچیں گے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. سو بیسیکلی اگر ہم دیکھیں کہ اوور ویلمنگ مدر کیا ہوتی ہے، وہ فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی اپنی کیپیسٹی سے زیادہ اسٹریچ ہو جاتی ہے. جو بھی ریسورسز اس کے پاس ہوتے ہیں تو وہ کیا کر رہی ہے کہ اس کو مینیج نہیں کر پا رہی، یعنی ڈیمانڈ یا تو بہت ہائی اس کے اوپر آ گئی ہے، یا یہ کہ اس کے ریسورسز یا سپورٹ سٹرکچر جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے جب وہ درمیان میں وہ گیپ آ جاتا ہے نا، تو وہ کیا فیل کرتی ہے، اوور ویلمڈ. اور اس اوور ویلم میں ہم یوزلی یہ دیکھتے ہیں کہ یا تو اس کے پاس سپورٹ نہیں ہے، یا یہ کہ ہائی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں، خود سے رکھ لی ہیں یا گھر والوں نے یا سوسائٹی نے دے دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس وہاں پر فائنینشیل کسی قسم کا کوئی کنسٹرین آ رہا ہے، وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہے لیکن اس کے اوپر اس طرح کا پریشر ہوتا ہے کہ اس لمیٹڈ بجٹ میں اس نے سب کچھ مینیج کرنا ہے، جو اس کو اوور ویلم کرتا ہے. اس کے اپنے ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ وہ ایموشنلی بہت زیادہ برن آؤٹ ہے اور وہ مینیج نہیں کر پا رہی. تو تھوڑے سے ٹریٹس پہلے دیکھتے ہیں کہ اوور ویلمنگ مدر جو ہے اس کے وہ کیسی ہوگی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایموشنلی بہت ایگزاسٹڈ ہوگی، اور اسی وجہ سے جب ایک انسان ایموشنلی ایگزاسٹڈ ہوتا ہے نا تو اس سے بچے نہیں پالے جاتے ہیں، یا یہ کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس لیول پہ ریلیشن شپ نہیں بلڈ کر پاتی، پریشان رہتی ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مدرز جب مجھ سے بات کر رہی ہوتی ہیں تو جیسے جتنی بھی ایج کا بچہ ہو وہ کیا کر رہی ہیں، وہ صرف اگر مجھ سے کوئی مسئلہ ڈسکس بھی کر رہی ہیں اور میں ان کو کوئی سلوشن بھی دے رہی ہوں کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا، ان کو وہ سلوشن نہیں سمجھ آتا. اور وہ اس لیے نہیں سمجھ آتا کہ وہ بہت اوور ویلمڈ ہیں، ایموشنلی ایگزاسٹڈ ہیں. تو آپ جب ایموشنلی ایگزاسٹڈ ہیں، کوئی اگر آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے صرف بچے کے ساتھ بیٹھنا ہے، پیار سے مسکرانا ہے اور اس سے بات کرنی ہے، نہیں سمجھ آتی. یہ کیسے ہوگا؟ دس سیمز لائک این امپاسبل جاب. اسی طرح جب آپ اوور ویلمڈ ہوتے ہیں تو آپ بہت اریٹیبل ہوتے ہیں اور آپ کے موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ ہر بات پہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، اور جب فرسٹریٹ ہو رہے ہیں آپ ٹریگر ہو رہے ہیں، اور اب آپ اریٹیٹڈ ہیں، غصہ آپ کو جلدی آ رہا ہے. آپ روز فیصلے کرتے ہیں کہ میں نے بچے کو مارنا نہیں ہے، بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے، لیکن آپ جب اس پورے فریم آف مائنڈ میں جاتے ہیں نا، یو گیٹ اوور ویلمڈ، اور آپ پھر وہ بیہیویئر شو کرتے ہیں کہ آپ کو بعد میں خود بھی شرمندگی ہوتی ہے. آپ کسی کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے اس کے اوپر. اسی طرح جب آپ اوور ویلمڈ ہوتے ہیں تو آپ بہت زیادہ ڈس آرگنائز ہو جاتے ہیں، آپ کو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، سارا دن میں کبھی ایک چیز پہ کام کرتی ہوں، کبھی میں دوسری چیز پہ کرتی ہوں، اور اس سے بھی میری پریشانیاں جو ہیں بڑھتی جاتی ہیں. انزائٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ آپ کو انزائٹی جو ہے نا اس لیے ہو رہی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ برڈنائزڈ ہیں تو اس میں آپ کو نا ایسے لگ رہا ہے کہ میں فیل ہو رہی ہوں، ان ایڈیکویسی کی فیلنگ آتی ہے. آئی ایم ناٹ اے گڈ مدر، مجھ سے کام نہیں سارے کیے جا رہے. آپ کو کئی دفعہ سوسائٹی سے بھی پریشر مل رہا ہوتا ہے کہ تم سے بس 2 بچے ہی نہیں پالے جا رہے، ہم نے تو اتنے بچے پالے، ہم نے تو یہ کام کیے، ہم تو ایسے کرتے تھے.
یا آپ کو اپنے سامنے کچھ ایسی مثالیں نظر آتی ہیں، آپ کے اپنے ارد گرد اپنے فیملی میں ہوتے ہیں یا اپنے سوشل سرکل میں ہوتے ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ مدرس تو اتنے آرام سے سب چیلنجز کو لے کے چل رہی ہیں، مجھ سے کیوں نہیں کیا جا رہا، تو یہ چیز آپ کی انزائٹی کو بڑھا رہی ہوتی ہے. اسی طرح یا تو آپ وڈران ہو جاتے ہیں جب آپ بہت زیادہ اوور ویلمڈ ہیں، آپ کا کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا، کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا، بچوں سے زیادہ بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، آپ ڈرائیو کر کے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ایز سچ آپ بچوں کے ساتھ ہی ہیں ہر وقت، لیکن یو آر ان یور اون ورلڈ، آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، آپ سے چیزیں نہیں مینیج کی جا رہی. یا کیا کر رہے ہیں، آپ اوور انگیج ہو رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مائکرو مینجمنٹ شروع کر دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی آپ ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، سر پہ کھڑے رہتے ہیں، یہ لائن ایسے لکھو، اب اس کو اریز کرو، اب یہ پہنو، اب یہ کھاؤ، اب یہ چیز یہاں ہی رکھو. اور آپ دیکھیں کئی دفعہ ہسبینڈز گھر میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈزنٹ میٹر اگر اس نے یہاں کے بجائے یہاں رکھ دیا، اگر تم چاہ رہی ہو کہ کیلا کھا لے اور اس نے ایپل کھا لیا. نہیں، کیونکہ میں نے ابھی کوئی ویڈیو دیکھی تھی اور اس میں نے پڑھا تھا کہ پوٹاشیم اس سے ملتا ہے بنانا سے، تو ابھی اس کو یہی کھانا چاہیے. مجھے اس کے پورے سٹائل سے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں پوٹاشیم کی کمی ہے. تو ہم ہر چیز کو مائکرو مینیج کر رہے ہیں. اور اس پورے پروسیس میں ایک جو ایشو جو کہ انہینس کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے ہمارے اوور ویلم کو، وہ یہ ہے کہ وی اسٹارٹ نیگلیکٹنگ آور سیلس. کیونکہ ہمیں بار بار یہ فیلنگ آ رہی ہے نا کانسٹنٹلی اندر سے بھی کہ میرے کام پھیلتے جا رہے ہیں. ٹپیکلی یہ بھی جملہ ہوتا ہے کہ میں اتنی کوشش کرتی ہوں، صبح سے شام تک میں کوئی کام نہیں کرتی، میری کوئی اپنی زندگی نہیں ہے، کوئی میری اور انگیجمنٹ نہیں ہے، کچھ اور ایسا کام میں سیکھ ہی نہیں رہی، کر ہی نہیں رہی. آئی ڈونٹ نو وائی آئی فیل سو ایگزاسٹیڈ. میں تو اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیا ہے. شادی سے پہلے میں یہ کچھ کرتی تھی، میرے بڑے ڈریمز ہوتے تھے، مجھے لگتا تھا کہ میں ان ایریاز پہ بڑا اچھا کام کر سکتی ہوں. باہر سے تو کچھ ہو نہ ہو لیکن اندر کی آواز بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور وہ جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کی طرف کرٹیسزم ہی لے کر آتی ہے. بہت دفعہ ایسی بھی ہوا ہے کہ مجھے کسی مدر نے بتایا کہ یہ سینیریو ہے، مجھ سے مثلاً بچے نہیں ہینڈل ہو رہے تھے، کوئی گھر کی سچویشن نہیں ہینڈل ہو رہی تھی، اور اگر خاص طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو جس سسرال والوں میں سے کسی نے کوئی بات بول دی ہے تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں. تو میں ان سے پوچھتی ہوں، اچھا آپ مجھے یہ بتائیں جب آپ پریشان ہیں تو آپ کے ہسبینڈ نے کیا کیا؟ ڈیڈ ہی آلسو آبجیکٹ ٹو اٹ؟ تو بہت سی خواتین یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں تم اگنور کرو، تم پریشان نہ ہو. تو میں کہتی ہوں پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتی میں اور زیادہ پریشان ہوتی ہوں. میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو وہ آپ کو یہی سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ سچ اے بگ ڈیل، لیکن کیونکہ آپ کے اپنے اندر ہی اتنے انسٹیبل فیکٹرز آ چکے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اور زیادہ پریشانی کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو کرٹیسزم جو ہوتا ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اپنے لیے سیلف کرٹیسزم، اور اس میں نا آپ کا ایک سائیکل چلتا ہے سیلف ڈاؤٹ کا. آئی ایم ناٹ اے گڈ مدر، میں شاید ٹھیک کام نہیں کری. اسی لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں، ملٹیپل سپیکرز کو سنتے ہیں. ویسے تو سننا چاہیے، اچھی بات ہے نا، پیرنٹنگ سیکھنی چاہیے، لیکن جب ہم ملٹیپل سپیکرز کو سنتے ہیں تو پھر ہم کمپیرزن میں جاتے ہیں. انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا یہ کام ایسے کرنا ہے، اب یہ کروں یا یہ کروں. اب ہم اس میں بھی پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ بہت سے سپیکرز کانٹراڈکٹری بات نہیں کرتے، وہ ایک ہی بات کے مے بی ڈفرینٹ اینگلز یا ڈفرینٹ ایسپیکٹس دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم اب خود سے پریشان ہیں نا تو ہمیں پھر سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں نظر نہیں آ رہا. تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ بچے پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. اب ایک ماں ان کو کیسی نظر آ رہی ہے جو کہ ہر وقت بچے کے ساتھ ہے، اس نے بچے کو مینٹور کرنا ہے، وہ مربی ہے بچوں کے لیے. She has to guide the kids. They see her as a role model. والد اکثر نہیں نظر آتے زیادہ دیر کے لیے، صبح جاتے ہیں ارلی اور شام تک آتے ہیں، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے بچوں کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، اور مدر کی انگیجمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر مدر کے یہ سارے ٹریٹس چل رہے ہیں نا، سب سے پہلے جو مسئلہ ہوگا وہ یہ ہے کہ بچہ انسیکیور محسوس کرے گا، پریشان رہنا شروع ہو جائے گا انسیٹ طریقے سے، اور وہ اس کی بانڈنگ بھی نہیں ہوگی آپ کے ساتھ، اور وہ ٹرسٹ نہیں کر سکے گا.
کیونکہ ماں کے بھی بیہیویئرز بڑے ایریٹک سے ہے نا. کبھی وہ اسی بات پہ پیار کر رہی ہے اور کبھی اسی بات پہ مار رہی ہے, اسی بات پہ جھنجھلائی ہوئی ہے. تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں, اور بچے پھر ایسے طریقے سے بیہیویئرز دیتے ہیں پبلک میں بھی اور ماں کے ساتھ بھی, جس میں وہ ان کا رونا دھونا بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ میرے ساتھ بیٹھیں, آپ میرے ساتھ چلیں. اور ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہیں میچیور ہو رہا بچہ میرا, انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں ہو رہا, اس کو خود سارے کام کرنے چاہیے. اور وہ بچہ اور زیادہ ہمارے ساتھ چپک رہا ہوتا ہے. پھر یہ کہ بچے جو ہوتے ہیں نا, ان کے اندر کوئی ڈسپلن کے پیرامیٹرز نہیں صحیح سیٹ ہوتے, اور ان کے بیہیویئر کے چیلنجز بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی وہ ایسا بیہیویئر دیتے ہیں جس میں اٹس جسٹ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر, کہ اماں کیونکہ اوور ویلمڈ ہیں, کبھی میکے سسرال کے جھگڑوں میں ہیں, کبھی کہہ رہی ہیں میں نے گروسری کرنی ہے, کبھی میڈ کے ساتھ الجھی ہوئی ہیں, کبھی ابا کے ساتھ ان کے کوئی نہ کوئی چیلنجز چل رہے ہیں. سو ہاؤ ڈو آئی گیٹ ہر اٹینشن؟ تو بچہ کیا کرتا ہے, رونا دھونا اس قسم کی اور ایکٹیویٹیز شروع کر دیتا ہے. اور ہم کہتے ہیں اچھا باقی سب نے تو میرا دماغ خراب کیے, اب تمہاری کمی تھی, تم بھی یہ کام کرنا شروع ہو گئے ہو. حالانکہ وہ ہمارے بیہیویئر ہمارے انسیٹلڈ بیہیویئر کو دیکھ کر یہ والا طریقہ ان کا بچوں کا آ رہا ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے وہ انکنسسٹنٹ رسپانسز دیتے ہیں. بچوں کے اندر بھی انزائٹی بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, وہ سیفٹی نہیں فیل کرتے. میں نے اپنی فیملی میں اور ارد گرد بھی ایسی ینگ مدرز دیکھی ہیں جن کے بچے وہی بیہیویئرز دیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ جی یہ بیہیویئر ہے تو میں نے کیا کرنا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی مدر سیٹلڈ ہوتی ہے اور بہت کمپوز طریقے سے اس سچویشن کو ڈیل کرتی ہے, بچہ بھی فوراً سیٹل ہو جاتا. اور جہاں مدر پریشان بکھری ہوئی ہوتی ہے, اس بچے کے بیہیویئرز بھی ٹھیک ہونے کو نہیں آتے. بچے کے اندر ایموشنل ڈس ریگولیشن ہو جاتی ہے, یعنی کہ وہ جو ایموشنل انٹیلیجنس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے آئی کیو پہ نہیں صرف کام کرنا. دنیا میں اگر آپ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو آئی کیو سے زیادہ کیا چاہیے ہے, ای کیو چاہیے ہے. فرض کریں آپ کے بچے کی گریڈز تھوڑے سے کم بھی آ جاتے ہیں, یا اگر کوئی بچہ کسی لرننگ ڈسیبلٹی کے ساتھ بھی ہے لیکن آپ اس کو سوشل سکلز بہت اچھے سکھا دیتے ہیں, تو وہ بہت کامیاب بھی ہو جاتا ہے دنیا میں. اس کو کوئی ایسے چیلنجز بڑے نہیں آتے, بیکاز ہی از ایبل ٹو ہینڈل ہز ایموشنز. اور جس انسان نے ایموشنلی اپنے آپ کو ساؤنڈ رکھ لیا وہ بہت سے مسئلوں کو ڈیل کرنا سیکھ لے گا. اور کچھ جگہوں پہ رول ریورسل بھی ہو جاتا ہے. ایسی بھی میں نے ٹین ایجرز دیکھے ہیں جو مجھ سے بات کرتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ آئی ہیو ٹو پیرنٹ مائی پیرنٹ, کہ میرے ماما بابا اتنے اوور ویلمڈ ہوتے ہیں, اتنا لڑ رہے ہوتے ہیں, اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ اب ناشتے کا ٹائم ہے, کھانے کا ٹائم ہے, سونے کا ٹائم ہے. یا اگر وہ کسی رشتے کے بارے میں بھی پریشان ہے نا کہ فلاں کو ملنا ہے, وہ کوئی آ رہا ہے, لنچ ڈنر کیا پریپیئر کرنا ہے, تو ہم ان کو کام ڈاؤن کر کے کہتے ہیں ڈونٹ وری, ہم کک کو بتا دیں گے اور ہم باقی چیزوں کو مینج کر لیں گے. لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ کہتے ہیں بچے کہ ہم اتنا ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیوں پیرنٹ بننا پڑ رہا ہے. یعنی جب چھوٹا ہوگا نا تب تو وہ آپ کو وہ ڈیفیکلٹ بیہیویئر دے گا. جیسے ہی یہ بچہ بڑا ہوگا یا تو وڈران ہوگا یا آپ کے حصے کا بھی کام کرنا شروع کر دے گا, اور اس کی وجہ سے وہ اس کا جو میچورٹی لیول ہے نا وہ ویسے تو زیادہ ہو جائے گا لیکن وہ ایموشنلی بہت ڈسٹربڈ رہے گا, بہت سی باتوں پہ وہ پریشان رہے گا. اچھا, اس ماں کی وجہ سے اب فیملی ڈائنامکس کیا ہو رہے ہیں, کیونکہ بہت سی خواتین کہتی ہیں نا کہ آپ مدرس پہ فوکس کرتی ہیں تو ابا کو بھی تو لائیں نا, ہو از دا مین ٹربل کریٹر اراؤنڈ می, جو میری بات ہی نہیں سمجھتے اور میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے. تو میرے پاس دو چیلنجز ہیں. پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ میرے سامنے مدرز ہی بیٹھی ہوتی ہیں. اگر فادرز بھی بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے میں ان کو بھی گائیڈ کروں گی کہ کیا کرنا چاہیے. تو مجھے ظاہر ہے مدرز کو گائیڈ کرنا ہے, جو سامنے بیٹھے گا, جو سننا چاہے گا, میں اسی کو گائیڈ کر سکتی ہوں. دوسری بات یہ کہ اگر فادرز بیٹھے بھی ہوں تو بہرحال نیوکلیس آف دا فیملی از مدر. اسی لیے جو حدیث میں ہے کہ 3 دفعہ ماں کے رتبے کی بات کی گئی. دیٹ مینس کہ ماں کا رول بھی بڑا ہے, زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی جو جسے کہہ سکتے ہیں جاب ڈسکرپشن میں 3 گنا زیادہ کرنے کے کام میں.
یعنی جب سے وہ پریگننٹ ہوتی ہے تب بھی، اور اس کے بعد بچے کو پیدا کرنا، اور پھر بچے کی ذمہ داری کو دیکھنا. تو یہ ہمیں نا ان اے وے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ میرا رول زیادہ بڑا ہے. اور اگر میں فرسٹریٹ اس بات پہ ہو رہی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کو کیوں نہیں کچھ کہا جا رہا، تو ان کا رول تھوڑا کم ہے. ہاں یہ میں ضرور کہتی ہوں کہ ہسبینڈ کا بہت سپورٹیو رول ہونا چاہیے اس پورے معاملے میں. اگر ہسبینڈ جو ہیں وہ بیوی کو عزت نہیں دیتے تو بچے ماں کی بات نہیں سنیں گے. میری اکثر فادر سے اگر کوئی انٹریکشن ہو، بات ہو، یا جب بھی میں اپنی ٹاکس میں مینشن کروں تو میں یہ پوائنٹ ضرور بتاتی ہوں. میں کہتی ہوں یو ہیو ٹو شو اٹ موسٹ رسپیکٹ ٹو یور وائف. اٹ موسٹ اس لیے کہ بچہ جب یہ دیکھتا ہے کہ ماں کی بہت عزت ہے تو وہ پھر ماں کی بات سننا چاہتا ہے. اور جب بچے کو لگتا ہے کہ باپ ماں کی بہت عزت کرتا ہے اور ماما نے جو کہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر وہ ماما سے ایگری نہیں کرتا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تنہائی میں الگ سے اچھے انداز میں ڈسکس کر لینا چاہیے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ بیہیویئر دے رہی ہیں. اور پھر اگر وہ خاتون جو ہیں وہ اوور ویلمڈ ہیں تو وہ پھر اپنے ہسبینڈ کی بات کو ڈسکارڈ نہ کریں. وہ کیا کریں؟ تھوڑا سا سوچیں نا، تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو سیٹل کریں، اور اگر جائز بات ہو رہی ہے تو اس پہ توجہ دیں. تو فیملی ڈائنامکس کیسے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس اوور ویلم کی وجہ سے؟ ایک تو گھر میں ٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ہسبینڈ وائف میں بہت مس انڈرسٹینڈنگز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں یوزلی بہت لاجیکل طریقے سے بات کرتے ہیں، وہ اتنے ایموشنل نہیں ہوتے. اگر ایک خاتون ایموشنلی اوور ویلمڈ ہے تو اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. جذباتی جب ہم ہیں تب ہمیں کچھ نہیں سمجھ آتا، جو مرضی آپ ہمیں نقطہ سمجھا دیں. جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اور وہ ہمیں لاجک دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے کانفلکٹس بڑھ جاتے ہیں. ویسے بھی بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے ہم اور زیادہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں نا، وہ کرتے کرتے یہی خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کے اندر ریزنٹمنٹ آ جاتی ہے، بہت زیادہ ٹینس رہنا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر ان کو لگتا ہے کہ اس قسم کے جملے ان کی باتوں میں آتے ہیں کہ ہمارے کلچرز میں عورت کی کوئی عزت نہیں، عورت کو مقام نہیں دیا گیا. اور اپنے بچوں کے سامنے وہ اس طرح کی باتیں یا اپنے سوشل سرکل میں ایسی باتیں کرتی نظر آتی ہیں کہ میں اگر جاب کرتی، میرے پاس اپنے پیسے ہوتے، میں اسلامک فیمنسٹ بن جاؤں، کیا کروں کہ دین کو بھی کچھ فالو کروں اور وہ جو نعرے فیمنزم کے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو آزاد بھی کروں، اپنے آپ کو کھڑا بھی کروں. ایک عجیب کنفیوزڈ پکچر ہوتی ہے کہ گھر کی ذمہ داریاں کون کرے گا. وہ پھر ہسبینڈ کے پیچھے پڑتی ہیں کہ آپ جب گھر آئے ہیں تو بچوں کے پیمپر بھی آپ چینج کریں گے، چاہے وہ سارا دن اس گندی نیپی میں ہے، آپ بچوں کو نہلائیں گے، آپ میرے ساتھ کھانا بنائیں گے. پھر یہ کہ پھر بھی وہ خوش نہیں ہیں. ہسبینڈ بہت سارے پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ خوش نہیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ اب اندر سے پریشان ہے. اور بچہ جو ہے اگر ہم اس کو دین سکھانا چاہ رہے ہیں تو اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ قوام کون ہے بھائی، کس کا کیا رول چل رہا ہے، اور صالحہ کون ہے. وہ ان رولز میں بھی بچے کنفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ فیملی ممبرز کے ساتھ کوئی ایموشنل جو اویلیبلٹی ہے نا وہ نہیں ہوتی. ایموشنلی ہم آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہوتے. اسی لیے یہ بھی میں نے دیکھا ہے اسپیشلی جب بچے پری ایڈولسنٹ اور ٹین ایج میں آتے ہیں اور ان کے چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں. جب پیرنٹس کو میں کہوں کہ آپ بچے کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا کریں تو ان کی بہت بلینک لک ہوتی ہے. اور بہت سے ینگسٹرز مجھے بتاتے ہیں جنہوں نے ہاتھ میں لیٹسٹ بڑا ایکسپینسو فون پکڑا ہوگا، بڑے برانڈیڈ انہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے، شوز پہنے ہوں گے، اور بڑا اچھا لائف سٹائل ہوگا ان کا، کھانا پینا سب کچھ ٹھیک ہے، بٹ دے آر ناٹ ہیپی. اینڈ وین یو ٹاک ٹو دیم وائی یو آر ناٹ ہیپی، آپ کے پیرنٹس آپ کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے. ہمارے پیرنٹس سمجھتے ہیں ہمیں یہ چاہیے، ہمیں ان کی ایموشنل اویلیبلٹی چاہیے. دے آر ناٹ دیئر فار اس. وہ اپنے ہی ایشوز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے آپس کا کمیونیکیشن نہیں اتنا اچھا ہوتا. کچھ لوگ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت لڑائی جھگڑا طنز سارکیزم کے ساتھ رہتے ہیں. بہت سی ایسی فیملیز ہیں میرے پاس. ایک خاتون ہیں جن کو ابھی ریسنٹلی میں ان سے بات چیت کر رہی ہوں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ
شی از ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں ایموشنلی اوور ویلمڈ ہوں اور میری وجہ سے بہت سے چیلنجز ہیں. ان کے 1-2 بچوں کو مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز آ رہے ہیں. 1-2 بچے جو ہیں ان کے انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں آئسولیٹ رکھا ہوا ہے. وہ بس کالج یونیورسٹی سے آتے ہیں اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں, کھانا بھی وہیں لے جاتے ہیں, ہارڈلی فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اور وہ ان خاتون کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ بار بار یہی کہتی ہیں کہ میرا کوئی چیلنج نہیں ہے, میں تو بہت کنسرن مدر ہوں. آپ ان بچوں کو ٹھیک کر دیں. جب میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ جب تک آپ کے بیہیویئرز ٹھیک نہیں ہوں گے بچے نہیں ٹھیک ہو سکتے, ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی. وہ کہتی میں تو سب کچھ ٹھیک کر رہی ہوں. تو جب آپ اوور ویلمڈ ہیں نا تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا. اور اسپاؤزل ریلیشن شپ تو بہت ہی برا ہے, کیونکہ ہسبینڈ وائف سیم پیج پہ نہیں ہیں. کئی دفعہ ایسے ہسبینڈ اوائڈ بھی کرتے ہیں. آپ نوٹ کریں کہ اگر آپ زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں نا تو پھر آپ کو یہ بھی فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہر وقت ایموشنل ہے. اگر یہاں پہ نہ بولنا چاہیے اور میں نے بول دیا نہ تو گھر میں وہ تباہی ہوگی. اسے بہتر ہاں بول دو, اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے, اچھا کر لیں گے. ہم کہتے ہیں کہ he doesn't take me seriously. اس کے علاوہ بھی لائک نارملی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے نا کہ men are told that men don't cry, تو وہ اپنے ایموشن سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنی وائف کو سمجھنا, بیکاز دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو بی ایموشنل. تو ایک دیوار خود ہی خرید جاتی ہے. یہ بھی وجہ ہے کہ مین آر ٹولڈ کہ مین ڈونٹ کرائی تو دے آر ناٹ ایموشنل. لیکن اگر مردوں کو رونے کی اجازت بھی مل جائے تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا ہے کہ وہ اپنا انٹیلیجنٹ برین زیادہ یوز کرتا ہے. وہ ایموشنل برین کو انٹیلیجنٹ برین کے تابع رکھتا ہے. ہم ایموشنل برین زیادہ یوز کرتے ہیں. تو ان کی اسٹرگل یہ ہوتی ہے کہ ان کو تھوڑے سے ایموشنز ایڈ کرنے ہوتے ہیں, اور ہماری اسٹرگل یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا انٹیلیجنٹ بنانا ہوتا ہے, جو ہم نہیں کر پاتے. ایموشنل ریگولیشن کریں تو وہ انٹیلیجنٹ برین کو نہیں ہم یوز کرتے. اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے ایک عورت کو جذبات زیادہ دیے ہیں نا, اس نے بچوں کو پالنا ہے, اس کے لیے چاہیے ہیں جذبات زیادہ. آپ دیکھیں ٹیچنگ میں بھی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایون اگر آپ سینئر کلاسز میں بھی چلے جائیں جہاں پہ اب میل ٹیچرز آ جاتے ہیں, فیمیل ٹیچرز آر مچ پریفرڈ. ان کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے فیمیل ٹیچرز کو. اچھا میڈیکل پروفیشن میں آپ دیکھیں زیادہ میل ڈاکٹرز کو پریفر کیا جاتا ہے بہت سی فیلڈز میں سوائے گائنی کے, کیونکہ وہ ایموشنل ہو جاتی ہیں اور کئی دفعہ اگر کوئی کرائسس ہو وہاں پر وہ ہینڈل نہیں کر پاتی, اور میلز جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے کرائسس کو ہینڈل کر لیتے ہیں. اچھا اب ان ساری چیزوں کا وہی مدر جس سے وہ جنریٹ ہو رہا ہے سارا کچھ, اب اس کے اوپر کیا افیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا برن آؤٹ اور فٹیگ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح اس کو مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز آنا شروع ہو جاتے ہیں, ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, اب ان سے اسٹرگل کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کی اپنی آئیڈینٹی کچھ نہیں رہتی. شی ڈزنٹ ہیو اینی گڈ سیلف ورتھ, سیلف اسٹیم. بہت کچھ کر کے بھی وہ خوش نہیں ہوتی. اس کی فزیکل ہیلتھ ڈکلائن کرنا شروع کر دیتی ہے, امیونٹی لو ہو جاتی ہے ایسی سچویشن میں. اچھا اس کو ہم کہتے ہیں جاب سیٹسفیکشن, وہ نہیں ہوتی. یعنی لوگ بچوں کی اگر تعریف بھی کر دیں خود کو نہیں محسوس ہوتا کہ میں نے کوئی ورتھ وائل کام کیا ہے. ہم کہتے ہیں چاہیے اللہ نے بچوں کو ایسا بنا دیا ہے, میں نہیں ہوں ایسی, میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں صحیح. تو یہاں پر جو ہمیں بات نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ گیپ ہے نا, بہت بڑا گیپ ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. چلیے اس کے برعکس دیکھ لیتے ہیں. اگر ایک امپاورڈ مدر ہے تو وہ کیسی ہوگی؟ پہلی بات تو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ شی از گوئنگ ٹو بی ان کنٹرول. شی ول فیل کہ میں جو رول پلے کر رہی ہوں بہت اچھا ہے, وہ خوش ہوگی اپنے رول سے, پازیٹیوٹی ہوگی اس کے اندر, سیلف اسٹیم سیلف ورتھ بہت اچھی ہوگی, سپورٹ اسٹرکچرز کو وہ مینیج کر سکے گی. اس کے ٹریٹس کیا ہوں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اپنے بارے میں بہت کانفیڈنٹ ہوگی, اپنی ایبلٹیز کے بارے میں اپنے آپ کو ٹرسٹ کرے گی. اللہ نے اگر مجھے یہ بچہ دیا ہے, میں ماں بنی ہوں, اللہ نے یہ بچہ میرے لیے چنا ہے, اس کا رونا دھونا مثلاً پڑتا نہیں ہے, بٹھانا پڑتا ہے بڑی مشکل سے, اللہ نے میرے لیے چوز کیا نا, تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میرے اندر وہ ٹول موجود ہے جس کے ذریعے میں اس کو پڑھا سکتی ہوں. I just need to use that tool. بس یہ سوچنا ہے. اللہ نے یہ شوہر مجھے دیا نا, اللہ تعالیٰ نے
یہ میں کہ سسرال والے مجھے دیے نا، یہ میرا ایک چائلڈ ہوڈ کا پیکیج ہے جو آ رہا ہے. تو وہ کیا ہوتی ہے، بہت ویل گراؤنڈیڈ ہوتی ہے اور اس کے اندر بڑا بیلنس ہوتا ہے. کہاں کہاں بیلنس ہوتا ہے؟ فزیکل ڈومین میں اس کا کھانا پینا سونا جاگنا بہت ہیلدی ہوتا ہے. اسی طرح وہ اپنے جذبات کو بہت ہیلدی رکھتی ہے. یہ نہیں کہ غصہ نہیں اس کو آتا، لیکن وہ فوراً اسیس کرتی ہے 0 سے 10 پہ غصہ کہاں ہے، اب کہاں پہ اس کو لے کر آنا ہے. اگر وہ 8 پہ جا رہا ہے 9 پہ جا رہا ہے تو اس کو واپس 4 پہ لے کے آنا ہے، 3 پہ لے کے آنا ہے. کیسے لے کے آنا ہے، اس پہ کچھ کام کرنا ہے. کوئی ایسی ٹاک سننی ہے، کوئی ایسا آرٹیکل پڑھنا ہے. جی مطلب جو آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ اسلامک ڈومین میں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے، باقی جو ایکسپرٹس ہیں ہمیں اس کے لیے کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ سارے کام کریں تو خود بخود چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تاکہ وہ ریئیکٹ کرنے کے بجائے رسپانسز دے. پھر اس کے اندر ایسا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی چیلنج آتا ہے تو اس کو کہیں سے اگر ہیلپ لینی ہو وہ ہیلپ لے لیتی ہے. فضول میں بہادر نہیں بنتی کہ وہ لوگوں کے سامنے شو کرے کہ میں بڑی چیز ہوں اور اندر سے ٹوٹ پھوٹ رہی ہے. وہ کہہ دیتی ہے اپنے ہسبینڈ سے کہ آئی تھنک آئی نیڈ ہیلپ، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں کسی کوئی پیرنٹنگ کا کورس کر لوں یا کسی پیرنٹنگ ایکسپرٹ سے کوئی کوچنگ لے لوں. آئی وانٹ ٹو اکوپ مائی سیلف. مجھے یاد ہے کہ میرے اپنے بچے جب چھوٹے تھے، اور ظاہر ہے میں بھی پیرنٹنگ میں اس وقت چیلنجز سے گزر رہی تھی، جاب بھی کر رہی تھی، دین بھی سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، تھک جاتی تھی ان کو پڑھانا، ان کو مینج کرنا، سارا دن کام کر کے آنا، اور پھر اب بچوں کو جی کوئی ہوم ورک بھی کرانا ہے، کچھ اور ایکٹیویٹیز بھی کرانی ہے. میری مدر بھی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں 2-3 دفعہ بچوں کے ساتھ اریٹیٹڈ بیٹھی ہوئی ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نا ان کو خود نہیں پڑھاؤ، ہائر سم ہیلپ جو ان کو پڑھائے، اور اس کے بعد جب وہ تمہارے پاس آئیں تو یو شوڈ ریسیو دیم ود وارم ویلکم. تو میں نے یہی کیا، میں نے وہ کام کسی اور کو دے دیا. فار 1.5 آور بچے کسی کے پاس ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، میں ان کو گائیڈ کر رہی ہوں بس ٹیچر کو کہ یہ کرا دینا ہے. اتنی دیر میں ریسٹ کر رہی ہوں، اور اس کے بعد جب بچے آ رہے ہیں تو میں گلے لگا رہی ہوں، کھیل رہی ہوں، انجوائے کر رہی ہوں ان کے ساتھ. تو ایک اور مدر جو تھی، انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا ہاں جی آج کل نا ماؤں کو نا فکر نہیں ہے بچوں کی. حالانکہ ماں کو جی خود ہی کام کر لینا چاہیے. اتنا پڑھا لکھا ہونے کا فائدہ کیا ہے کہ تب بھی آپ کو بچوں کو کوئی ٹیوشن یا کوچنگ دلوانی پڑے. تو اس وقت میں نے ان کو کیا جواب دیا، میں نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے، اور میں نے کہا کہ میں کیونکہ ایک پڑھی لکھی ماں ہوں تو مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ مجھ سے ابھی یہ سچویشن مینج نہیں کی جا رہی، اور بجائے اس کے کہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے میں اس سچویشن کو تباہی کی طرف لے کر جاتی، میرا بچہ بھی خراب ہو رہا، میں بھی جھگڑے کر رہی ہوں، میرے شوہر سے بھی تعلقات خراب ہو جائیں، اور الٹیمیٹلی وہ بچہ جس کے لیے میں اتنی محنت کر رہی ہوں وہ بھی ضائع ہو جائے. بہتر نہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو کسی کے حوالے کروں اور اس سے بچے کی گروتھ ہر ڈومین میں بہتر ہو جائے. تو آپ دیکھیں ہماری کلچرز میں کچھ چیزوں کو، کچھ کاموں کو بہت برا بنا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی سے ہیلپ لے رہے ہیں، کسی قسم کی بھی ہیلپ ہو سکتی ہے، تو یو آر اے بیڈ موم. یو شوڈ بی اویلیبل 24/7 فار ایوری کائنڈ آف سروس. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی بات آپ کو اوور ویلم کر رہی ہے، تو جو میں نے شروع میں بات کی تھی، یا تو ریسورس ڈیولپ کریں، یا تو پھر اپنا سٹیمنا بڑھائیں، اپنی نوکری چھوٹی کریں، اپنے آپ کو سٹیبلائز کریں اور خود ہی سارے کام کریں. میں نے کچھ سٹیجز پہ یہ بھی کیا ہے، بچے کو زیادہ ٹائم دیا کہ مجھے لگا کہ نہیں، اب میں اس بچے کو کسی ایکسٹرنل ہیلپ کے پاس نہیں بھیجنا چاہ رہی. مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو اب مجھ سے ہی سیکھنا ہے، یہ مجھ سے زیادہ اچھی طرح سے پڑھ پائے گا، سیکھ پائے گا، تو یا تو میں اپنا سٹیمنا بہتر کر لوں. لیکن کچھ بھی ایسا کرنا ہے جس سے آپ امپاورڈ فیل کریں، ان کنٹرول آف سچویشن فیل کریں، رادر دین تھنکنگ کہ باقی لوگ کیا اسیسمنٹ دے رہے ہیں میرے بارے میں، سچویشن کے بارے میں. آپ یہ سوچیں کہ اگر مجھے اس سے امپاورڈ فیلنگ آ رہی ہے اور میرے گھر کا وہ جو سارا سینیریو بہتر ہوتا جا رہا ہے، اٹس گڈ انف فار می، اور میں کچھ اسٹینڈرڈ بینچ مارکس کو فالو کر رہی ہوں. کچھ آپ دیکھیں کچھ باتیں جو کہ کوئی بھی پیرنٹنگ ایکسپرٹ ہے اس کو ریجیکٹ کر دے گا.
کہ یہ نہ کریں. ان چیزوں سے تو ظاہر ہمیں بچنا چاہیے.